أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے آن لائن سننے والوں میں شامل میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام تبلیغی اصلاحی دینی کام بہت سے جاری و ساری ہیں. ان میں سے ایک یہ آن لائن بیان ہے. 316 بیانات اس سے پہلے ہو چکے ہیں. آج الحمدللہ تعالی 317واں یہ بیان نشر ہو رہا ہے. تبلیغ اسلامی عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے کوشاں ہے، اور ظاہری اور باطنی اصلاح کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے. یہ مہینہ جو ماہ سفر کا ہے، سفر المظفر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اسے منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ برکت والا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے بزرگان دین کے عرس مبارک جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں. چند ایک کے نام بطور برکت میں لے دیتا ہوں. ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، 5 صفر کو ان کا عرس گزرا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، 5 صفر کو ان کا عرس بھی گزرا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، 6 صفر کو ان کا عرس گزرا. سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، 7 صفر کو ان کا عرس گزرا. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، 7 ہی صفر کو ان کا بھی عرس مبارک ہوا. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، 10 تاریخ کو ان کا عرس مبارک جو آج کا دن تھا. اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ میں ہیں، 12 صفر کو ان کا عرس ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، 12 ہی صفر کو ان کا بھی عرس ہے. صحاح ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب جسے نسائی شریف کہتے ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، 13 تاریخ کو ان کا عرس مبارک ہے.
اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ 14 تاریخ کو ان کا عرس مبارک ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، 15 تاریخ کو ان کا عرس مبارک ہے۔ اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر کو ان کا عرس مبارک ہے۔ 28 صفر کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ 29 تاریخ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اور بھی کئی ایک بزرگوں کے آراس جو ہیں اس مہینے میں ان کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے میں امام الاولیاء سید الاصفیاء شہنشاہ اتقیاء سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر کو منعقد ہوتا ہے۔ اس بار یہ 13، 14، 15 اگست ہے۔ 18، 19، 20 صفر، 13، 14، 15 اگست، یوں کہہ لیجئے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی یہ عرس مبارک جو ہے لاہور میں داتا نگر میں انعقاد پذیر ہوگا۔ آج ہم داتا حضور کی تعلیمات پر کچھ بیان کریں گے، کیونکہ اصل ان سے عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی سیرت و کردار کو اپنایا جائے، ان کے فرامین مبارکہ ان پر عمل کیا جائے۔ تو پہلے آپ کا مختصر تعارف پہلے آپ پر بیان ہو چکا ہے گزشتہ سالوں میں، تو مختصر تعارف کے بعد آج ہم آپ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی النبی۔ پہلے درود پاک کی فضیلت بھی حسب معمول کے لحاظ سے سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ہولوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہوگا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ داتا حضور سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور حسنی سید ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ علی ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ اب وہ لوگ جو خود کو نام نہاد سید کہتے ہیں اور عثمان نام سے، عمر نام سے، ابو بکر نام سے چڑ کھاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ان کا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان بزرگوں کے نام بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹے کا نام علی تو اپنا ان کا نام عثمان ہے، اور حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں عظیم شخصیت کے حامل ہیں۔ اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ سن 400 ہجری میں کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف اقوال ہیں۔ البتہ آپ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور شہر کا نام غزنی ہے، محلے کا نام حجویر ہے، اور جو علاقہ گلی ہے اس کا نام جلاب ہے۔ تو آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے، حجویری بھی کہا جاتا ہے، غزنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال
تو غزنوی بھی آپ کا نام ہو سکتا ہے. بہرحال صلو علی النبی. آپ فقہ کے لحاظ سے حنفی مذہب رکھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہیں. اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے جو سادات کرام کا، کہ آپ کا نام ہے علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن بن سید حسن اصغر بن سید زید اور بن سید امام حسن مجتبیٰ، جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. طریقت میں آپ نے جنیدی مسلک کو اختیار فرمایا. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ قادری ہے یہ بھی جنیدی سلسلہ ہے. تو داتا حضور رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنیدی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ نے جو کتابیں لکھی وہ بہت سی لکھی. کچھ کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں، کچھ چوری بھی ہو گئی، اور اس کا ذکر آپ نے کشف المحجوب شریف میں بھی کیا ہے کہ لوگوں نے میری کتابیں اپنے نام سے شائع کر دی. لکھی تھی داتا حضور نے رحمت اللہ علیہ، کسی نے دیکھنے کے لیے لی، اور وہ تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، وہ کسی نے لے لی واپس ہی نہیں کی، ہڑپ کر گیا، پھر اپنے نام سے شائع کر دی. تو چوری بھی ہوئی. اور پھر بھی کئی کتابیں اب بھی موجود ہیں، لیکن جس کتاب کو شہرہ اور پورا ایک آفاقی شہرہ حاصل ہوا وہ کشف المحجوب شریف ہے. اس سے کچھ اقتباسات جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو مرشد کا کام کرتی ہے. تو آئیے ہم اب آپ کی کچھ تعلیمات پر غور و خوض کرتے ہیں. صلو علی النبی. پہلے عقیدے کی بات کرتے ہیں. داتا حضور کا عقیدہ کیا ہے؟ سید جو ہیں، آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حسنی سید ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں جب صحابہ کرام کا ذکر خیر شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا. اور جو الفاظ بیان کیے وہ اسی سے آپ کا عقیدہ جو ہے وہ نکھر کر آ جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا علی ہیں، ان کے بعد پھر وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 بچے، 4 تو یہ آ گئے، تو وہ افضل ہیں، اور پھر باقی ترتیب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ یہی عقیدہ اپنی اس کتاب میں بیان فرما رہے ہیں. حالانکہ خود حسنی سید ہیں. آج کل کچھ خود کو سید کہلانے والے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کو افضلیت دیتے ہیں. وہ تفضیلی فرقہ ہے، فرقہ تفضیلیہ ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اعلیٰ وہ سیدنا داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے، آپ دیکھیں 8 سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہی بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے بھی ہیں، اب اس میں صحابہ بھی آ گئے
اہل بیت بھی آ گئے، سارے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو پانے والے. فرمایا ان میں سے شیخ الاسلام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور اہل تجرید و اہل ارباب تفرید، یہ اولیاء اللہ کی اصطلاحیں ہیں کہ سردار، امام اور شہنشاہ اور بشری آفات سے پاک امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کی کرامات مشہور ہیں اور فقر و تصوف کے اعمال اور حقائق میں آپ کے کامل ہونے کی نشانیاں اور دلائل ظاہر ہیں. اس عبارت میں آپ نے اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق میں جو افضل ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری بات یہ تو ہو گئی ایک عقیدے کی بات. اب جو فقہ ہے اس میں چار جو مشہور فقہ ہیں، جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، چاروں حق ہیں اور چاروں اہل سنت کے امام ہیں. مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور الحمدللہ داتا حضور حنفی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احناف میں شامل فرمایا ہے. اب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں پورا آپ نے ایک باب باندھا ہے. اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اور یہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ، اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کسی کا قول لے کر آ رہے ہیں تو ان کی نظر میں بھی تو وہ بزرگ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تلاش کا مطلب کیا ہے کہ جہاں آپ مجھے مل جائیں، وہ جگہ بتائیں کہ جہاں میں آپ کی تلاش میں پہنچوں تو آپ مجھے مل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرو. تو امام اعظم کی مقبولیت بھی ظاہر ہو گئی اور حنفی مذہب کی حقانیت بھی ظاہر ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ پتہ چلا کہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات اور آپ کو اللہ نے جس علم سے نوازا اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، یہ سب لوگ عظمت والے ہیں. تو الحمدللہ تعالی ہم حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں. دو باتیں میں نے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آپ تک پہنچائیں، ایک عقیدے سے متعلق، ایک حنفی مسلک سے متعلق. اب کچھ تصوف سے متعلق. تصوف جو ہے یہ کوئی الگ چیز کا نام نہیں. تصوف ہمارے دین کا جزو ہے، حصہ ہے. تصوف کہتے کسے ہیں؟ تصوف ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو اپنانا.
تو یہ کوئی دین سے باہر چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو دین ہے۔ آپ کے فرامین، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا بولنا بھی دین، آپ کا خاموش رہنا بھی دین۔ تو تصوف جو ہے یہ دین ہی ہے، اسلام ہی ہے، شریعت ہی ہے۔ تصوف شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، تصوف شریعت ہی کا حصہ ہے۔ اب آئیے اس پر داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صلو علی النبی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں معلوم ہوا کہ ایک راہب جو ہے، یہ جو پادری ہوتے ہیں عیسائیوں کے، تو راہب جو ہے وہ 70 سال سے راہبانیت کی غرض سے چرچ میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے۔ کتنے سال سے؟ 70 سال سے لوگوں کی نظر میں وہ عیسائی ہے، لوگ اسے راہب سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا پادری بڑا ہے۔ 70 سال سے وہ چرچ کے اندر خود کو قید میں رکھے ہوئے گوشہ نشین، عوام سے لا تعلق۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ خود سے فرمانے لگے، یہ جو راہبانیت ہے اس کی شرط تو 40 سال ہے، یہ 70 سال کی کون سی راہبانیت کر رہا ہے؟ چلو اس سے ملتے ہیں جا کر۔ تو آپ اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں چرچ کے باہر پہنچے تو اس راہب نے کھڑکی کھولی اور وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، مجھے پتا ہے تم یہاں کس لیے آئے ہو۔ دیکھے، نام بھی جان رہا ہے اور دل میں ارادہ ہے، کوئی آپ بورڈ لگا کے نہیں آئے کہ میں اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ دل میں جو ارادہ ہے اس کو بھی وہ جان رہا ہے جو لوگوں کی نظر میں راہب ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میں یہاں 70 سال سے راہبانیت کی خاطر گوشہ نشین نہیں ہوں، بلکہ میرا ایک کتا ہے، میں اسے سدھارنے کے لیے 70 سال سے یہاں پڑا ہوا ہوں۔ اور جانتے ہو وہ کتا کیا ہے؟ وہ کتا میرا نفس ہے، وہ کتا میرا نفس ہے، اور اس کی جو خواہشات ہیں، حرص و ہوا، اس میں وہ باولا ہو گیا ہے۔ اگر میں اس باولے نفس کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہوں تو مجھ سے لوگوں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ میں حریص ہوں گا، میں کسی کو دھوکہ دوں گا، میں کسی کا مال دباؤں گا، اس کی حرص پورا کرنے کے لیے، اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے کسی کی زمین پہ قبضہ جماؤں گا، کسی کا حق، یہ حق ماروں گا، وہ حق ماروں گا۔ تو میں ڈر گیا کہ مخلوق کے درمیان اگر میں نے اس باولے کتے نفس کے ساتھ خود کو رکھا تو یہ تو مجھ سے بڑے بڑے گناہ کروا دے گا، حقوق العباد تلف کروا دے گا، مجھے غفلت میں ڈال دے گا۔ میں نے کہا میں جب تک باہر نہیں نکلوں گا، جب تک میں اس باولے کتے کو سدھار نہ لوں، مغلوب نہ کر دوں،
تو میں اس باولے کتے کی حرص و ہوا کو، خواہشوں کو دبانے میں 70 سال سے یہاں پڑا ہوا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تو اس طرف سوچ ہی نہیں ہے۔ ہم بچیں تو بعد میں نا، ہماری تو اس طرف سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک نفس امارہ ہے جو کتا ہے۔ اور مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آیا، نفس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کتے سے بھی برا ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کتا جو ہے نا، کتا وہ گلی سڑی حرام ناپاک نجس چیزوں کا ڈھیر پڑا ہو تو اس پر جائے گا، اور اس میں سے جو نکالنا ہوگا نکالے گا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جائے گا۔ وہ اس ڈھیر پہ قبضہ جما کے نہیں بیٹھے گا کتا، اس گندگی پر، اس نجاست پر، اس ناپاک گوشت پر یا ناپاک اشیاء پر اپنی ضرورت کے مطابق جتنا کھانا پینا ہوگا لے لے گا، کھا لے گا، منہ میں دبا لے گا، لیکن نکل جائے گا، وہاں ڈیرا لگا کے نہیں بیٹھے گا۔ لیکن جو لوگ نفس کے غلام ہیں، جو لوگ نفس کے غلام ہیں، ان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ وہ ناجائز دولت پہ قبضے جماتے ہیں، ناجائز زمینوں پہ پکے قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ حرام چیزیں جو ناپاک ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، حرام مال کو، حرام اشیاء کو، اور اس طرح جو ہیں وہ اس کتے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو کچھ لے کے چلا جاتا ہے، وہ سارے کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تو ادھر توجہ ہی نہیں ہے، ہماری تو نفس کی طرف توجہ ہی نہیں، حالانکہ یہ نفس جو ہے شیطان سے بھی بدتر چیز ہے۔ شیطان سے پناہ تو لوگ مانگتے ہیں، شیطان کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، شیطان سے پناہ بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ شیطان سے بڑا شریر ہے، شیطان سے بڑا شریر ہے۔ لیکن لوگ شیطان تک تو چلو اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی نفس پر بھی اعوذ باللہ پڑھا، حالانکہ یہ اس سے بڑا شریر ہے۔ اس کو ابھی رکھیں، صلو علی النبی۔ ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے اس باولے کتے کی طرف، تو ہم علاج کب کریں گے؟ ہم علاج، اب آپ یہ دیکھو نا کہ کوئی شخص کے پھوڑا نکل آئے اور وہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس کے لیے جان کا خطرہ بن جاتا ہے، وہ عضو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہماری بے پرواہی ہے باولے کتے کی طرف سے، اور وہ رک نہیں رہا، وہ ایک تو پاگل کتا ہے اور مسلسل کاٹ رہا ہے، یہ نہیں کاٹے گا۔ نفس 24 گھنٹے شر میں ہمیں مبتلا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں تو خواب میں آ کر شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ راہب ہے بظاہر لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ نفس کا علاج کر رہا ہے گوشہ نشینی کے ذریعے۔ کبھی میں نے اور آپ نے ایسی سوچ بنائی کہ چلو بھئی آج اجتماع میں چلے جاتے ہیں، یہ 1.5-2 گھنٹہ تو نفس کے شر سے بچے رہیں گے، وہاں اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے، روحانی تربیت آ رہی ہے، چلو بھئی اس میں چلتے ہیں، کم از کم 1 دن تو بچیں، وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ 7-8 گھنٹے ہمارے یہ نفس کے شرارت سے بچنے کی ایک سلسلہ بن جائے گا۔ ہماری سوچ ہی نہیں ہے،
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی برائیاں بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے نفس امارہ کے خلاف پورے بیانات نشر بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہم سن لیں گے اور چلے جائیں گے، اس کے بعد بات آئی گئی ہو جائے گی۔ ہم تو نفس سے دوستی لگائے ہوئے ہیں، ہم وہ دوستی نہیں توڑنا چاہتے۔ اور یقین کر لیجئے نفس سے دوستی ختم کیے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ یہ قانون ہے پکا۔ نفس کی مخالفت کریں گے تو قرب الہی نصیب ہوگا، اور نفس کی غلامی اختیار کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب جب اس کی یہ بات حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ فرمانے لگے، اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ یہ عین گمراہی ہے، یہ چرچ گمراہی سینٹر ہے نا، اس میں اپنے بندے کو سیدھے راستے پہ رکھا ہوا ہے۔ اب جو بات کہی نا اس بظاہر راہب نے، انہوں نے جو بات کہی میں بھی اپنے لیے سنوں، آپ بھی اپنے لیے سنیں، اور یہ نہ سمجھا کریں یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہو، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں نفس کی مخالفت کرنا۔ تو نفس کی اطاعت کرو گے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھو گے، نفس تو ایک نماز پڑھنے کے حق میں بھی نہیں ہے، نفس تو حلال روزی کے حق میں ہے ہی نہیں۔ یہ مت اس کی باتوں میں آؤ، یہ تو بڑوں کی باتیں، بڑوں کی بھی ہیں تو چھوٹوں کو منع کس نے کیا ہے؟ ان باتوں کو صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے غلاموں کی باتیں بھی ہیں کہ انہوں نے بھی عمل کرنا ہے، نفس کے خلاف زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم اس کی تلاش میں آئے تھے نا، تو فرماتے اے ابراہیم کب تک دوسرے لوگوں کو تلاش کرتے رہو گے؟ جاؤ اپنے آپ کو تلاش کرو۔ کیا کہا؟ اللہ اللہ، یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ میرے دو ہاتھ ہیں، میری دو آنکھیں ہیں، میرا کان ہے، یہ تلاش نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے، پرندوں کے پاس بھی ہے، اس کی کیا بات کرنی؟ بات ہے دل کی۔ اس دل کے آئینے کو اتنا صاف کرو کہ اس میں تمہیں حق کے جلوے نظر آئیں، اس میں تمہیں حق دکھائی دے۔ جب تم اس آئینے میں دیکھو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ تم ہو کیا۔ یہ جانوروں کے پاس بھی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور اسی طرح پیٹ بھی ہے، کمر بھی ہے، اسی طرح اندر کا نظام، یہ گردے، پھیپھڑے، دل، یہ چیزیں بھی مل جائیں گی، لیکن وہ آئینہ جس میں رب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے وہ صرف اللہ نے حضرت انسان کو بخشا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا، ہم نے آنکھوں کو سنوارا، ہم نے کانوں کو سنوارا، ہم نے زبان کو، منہ کو سنوارا، ستھرا کیا،
ہم نے منہ کو دھویا ستھرا کیا، ہم نے سر کو شیمپو لگائے ستھرا کیا، جسم کو دیکھا، اس دل دھڑکنے والے کی فکر ہے کہ اس پہ چربی نہ آ جائے، سوراخ نہ آ جائے، اپنے پھیپڑوں کی ہم نے فکر کی، جگر کی ہم نے فکر کی، ہم نے اپنے پیٹ کمر کی فکر کی، سب کچھ کیا، یہ جانوروں والی چیزوں کی ساری فکریں کی، اور جو انسان کی خصوصیت ہے ادھر دھیان ہی نہیں ہے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ پیش کر کے ہمیں کچھ درس دے رہے ہیں، کوئی تعلیم دے رہے ہیں۔ اے میرے چاہنے والو، دیکھو، خود کو تلاش کرو، خود کو تلاش کرو۔ پھر آگے اس نے کہا، اے ابراہیم، جب تم خود کو پالو تو پھر حفاظت کرنا، اپنی پھر حفاظت کرنا۔ اب جو جملہ کہا، اگر اس کو آپ پلے گرا باندھ لیں اور روزانہ اس کو یاد کریں تو آپ کو نفس کی مخالفت کرنے میں ایک جوش ملے گا۔ اس بظاہر راہب نے یہ کہا، ابراہیم اپنی حفاظت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس جو ہے، یہ کتا جو ہے نا، یہ نفس ہر روز الوہیت کے، جو فرعون جیسے کہتا تھا نا میں خدا ہوں، نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، یہ نفس الوہیت کے 360 لباس پہن کر ڈیلی بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ 360 روپ ہیں اس کے، ڈیلی ایک روپ میں نہیں، 360 روپ اختیار کر کے آپ کو گمراہ کرتا ہے، مجھے گمراہ کرنے میں لگتا ہے۔ کبھی دولت کی محبت ڈال کے کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی کر رہے ہیں، ایک تو کر لے گا تو کیا ہے، یہ رشوت ہو جائے، کوئی ڈنڈی مار لی جائے، جھوٹ بول کے مال لے لیا جائے، کچھ نہیں ہوتا، بس یہ کچھ نہیں ہوتا کہ مشین چلاتا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں ڈال کے، لڑکی کو لڑکے کے چکر میں ڈال کے، کسی زمین پلاٹ کو نظر میں رکھ کے 2 نمبری کرنے کے لیے اپنا ایک روپ لاتا اور اس طرف لگاتا ہے، کبھی لذت کے اندر ڈال کے حرام کھانے کھلواتا ہے، بری صحبت میں بٹھاتا ہے، روپ اختیار کر کے بدعقیدگی کی طرف ابھارتا ہے، اور بھی ظاہر ہے 360 روپ روزانہ نئے روپ لے کر آتا ہے، کتنوں کو برباد کر دیا۔ ایک دور صحابہ تھا، اس وقت اسلام کی رونق دیکھو، یہ بھی کہنے کو اسلامی ملک ہے اور سارے اکثریت یہاں کہنے کو مسلمان ہیں، اور یہاں کا حال دیکھو، انہوں نے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ یہ حدیث پاک میں جب صحابہ جہاد جنگ کر کے واپس آتے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، ہم کافروں سے لڑے، یہ چھوٹا جہاد، اور ہم یہاں اب واپس جو مدینے میں آ گئے، اب یہاں ہمیں بڑا جہاد نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ دن رات جہاد کرتے تھے نفس کے ساتھ، اور آج نفس کی غلامی نے دیکھو، کہنے کو اسلامی ملک اسلام کا ہی نظر آتا ہے۔ کوئی ایک گھرانہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کے مرد و عورت سارے 5 وقت صحیح طور پر نماز پڑھتے ہوں، جنہیں یہ پتہ ہو نماز کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، جو صحیح نماز پڑھتے ہو، پورا گھر جاننا تو دور کی بات، یہاں تو نماز رسمی بھی نہیں لوگ پڑھتے۔
آپ اپنے گھروں میں جھانک لیں، پڑوسیوں میں جھانک لیں، دوستوں میں جھانک لیں، رشتہ داروں میں جھانک لیں۔ آج ہر دفتر کے اندر 2 نمبری، ہر چوک کے اوپر ظلم، یہ سب نفس کروا رہا ہے۔ جتنا ظلم ہو رہا ہے یہ نفس کی شرارت سے ہو رہا ہے۔ کافر اگر ظلم کر رہے ہیں تو ان کا نفس ان سے ظلم یہ کروا رہا ہے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی نفس۔ ابلیس تو نفس کا معاون ہے۔ اصل شر، منبع شر وہ نفس امارہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے داتا حضور کی تیسری تعلیم تصوف کی سنی، اور جس میں نفس امارہ کا شر، دھوکہ ہمیں بتایا گیا۔ داتا حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ باولا کتا، ایک کتے سے تم بچتے ہو، اگر پاگل کتا ہو تو کوئی کسی بچے کو نہیں نکلنے دیتے باہر کہ وہ پاگل ہو گیا کتا۔ پاگل کتا اگر کاٹ لے تو بندہ گیا، بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں باولا کتا ہمارے دین و ایمان کو کاٹنے میں حملے کر رہا ہے 24 گھنٹے، کسی کو پرواہ فکر ہے؟ آئیے میں چوتھا قول داتا حضور کا پیش کرتا ہوں، اور تبلیغ اسلامی سے تعلق رکھنے والے وہ تمام بھائی بہنیں، بیٹیاں جو ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ فرمان، اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، داتا حضور جن کے پیروکار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے، جب یہ ضعیف العمر ہو گئے، جسم میں ظاہری طور پر وہ طاقت نہ رہی، اس کے باوجود اپنی تسبیحات مکمل کیا کرتے تھے۔ اذکار جو تھے نا، تسبیحات جو تھیں، اور تسبیح بھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تسبیح بھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور جوانی میں تو آپ نے بہت محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی، اذکار کیے، یہ ہے تو نفلی عبادت۔ دیکھیں شیطان اور نفس مختلف روپ اختیار کر کے کس طرح باتیں بناتے ہیں۔ یہ ہے تو نفلی عبادت، کون سا فرض ہے آپ کے اوپر؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، آرام کے دن ہیں، آپ اب بھی ذکر میں، نفلی عبادت میں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ تو میرے وہ بھائی بہنیں، بیٹیاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، تسبیح رک گئی، کیا ہوا جی؟ مہمان آ گئے تھے جی، کیا ہوا جی؟ سر میں درد ہو گیا تھا جی، کیا ہوا جی؟ تھکاوٹ ہو گئی تھی جی، کیا ہوا؟ بس وہ مصروف ہو گئے تھے جی، کیا ہوا؟ وہ دوست آ گئے تھے جی۔ ایسے ہی بس تسبیح روک دیتے، کھانا نہیں روکتے، پینا نہیں روکتے، سونا نہیں روکتے، اور کوئی کام نہیں روکتے، روکتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو روکتے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، آج میں تمہاری نظر میں جس مقام پر ہوں وہ انسی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی برکتیں ہیں۔ تو جس ذکر نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں اسے کیوں چھوڑوں؟ یہ تسبیح نہیں چھوڑوں گا، اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، ذکر و اذکار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہم قادری بھی جنیدی ہیں،
ہم قادری بھی ہمارے آقا حضرت جنید بغدادی جو تعلیم دے رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اے قادریوں، اور صرف قادریوں کے لیے کہ امام نہیں، آپ سارے مومنوں کے امام ہیں، آپ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تم اس کی نفل ہونے پر نہ جاؤ، اس کی اثر اور برکت پر جاؤ کہ یہ ذکر اللہ جو ہے یہ تمہیں اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت، برکت، نوازشیں، سعادت، کرامتیں تمہیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ روحانی مخلوق ہے اور ان کے لیے رکاوٹ نہیں، شیطان نہیں، دنیا نہیں، نفس نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر نفس نہیں ہے، یہ جو نفس ہمارے پاس ہے نا، ان کے پاس نفس نہیں ہے، ان کو روکنے والا نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے نفس جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو تم جب بھی اللہ کی عبادت سے رکو گے، جان لینا نفس تم پر غالب آ گیا ہے، نفس تم پر، تم مغلوب ہو گئے، زیر ہو گئے، وہ زبر ہو گیا۔ اور اگر تم نفس کی مخالفت کرو گے، تمہارے لیے ذکر کرنا، عبادت کرنا، شب بیداری کرنا، اللہ کے کام کرنا، اس کے فرائض پر چلنا، اسلام پر چلنا، شریعت پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ آج جو تم شریعت پہ نہیں چل رہے، فجر تمہاری جا رہی ہے، ظہر بھی نکل گئی، پانچوں نمازیں نکل جاتی ہیں، یہ جو بے پردگی ہو رہی ہے یہ نفس کرا رہا ہے، یہ نماز قضا نفس کرا رہا ہے، یہ رشوت، سود، حرام روزیاں نفس کروا رہا ہے، یہ جادو ٹونا لوگوں پہ جو کرواتا ہے یہ ان کے نفس کروا رہا ہے، یہ لوگوں کی زمینوں پر مال پہ قبضے نفس کروا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس باولے کتے کو لگام ڈال دو شریعت کی، ذکر و اذکار کی، اللہ اور رسول سے محبت و اطاعت کی، اور یہ نفس جو ہے مغلوب ہونا شروع ہو جائے، جتنا یہ دبے گا اتنا تمہارے لیے دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ آج جو لوگ دین سے مکمل طور پہ دور ہیں، تو یوں سمجھ لو ان کا نفس نے مکمل طور پہ ان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو تھوڑا بہت دین پر چلتے ہیں تو تھوڑا بہت انہوں نے نفس جو ہے وہ اس کو مغلوب کیا ہوا، اس کی بات نہیں مانتے، اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتے، تو جتنا پرسنٹ وہ نفس کی مخالفت کرتے اتنا پرسنٹ دین پہ چل لیتے۔ تو اس لیے آپ اپنے بارے میں بھی غور کریں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی غور کریں۔ کوئی اپنے گھر والوں کو باولے کتے کے آگے نہیں ڈالتا، تو اگر ہم اپنے نفس کو باولا کتا بننے سے روکیں تو اپنے گھر والوں کے بھی دین و ایمان کو بچاؤ۔ یہ باولا کتا جو ہے نفس، یہ ہمیں بد کرداری ہی کی طرف نہیں بلاتا، اصل اس کا ٹارگٹ ہمارا ایمان ہے، اصل اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو بے ایمان کر دیا جائے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو، اس کا گھر بھی اسلامی ہو، لوگ اسے مسلمان سمجھیں، لیکن اللہ کے دفتر میں سے کافر لکھوا دیا جائے، اس سے کوئی کلمہ کفر نکلوا دیا جائے، کفریہ کام کروا دیا جائے، اس کو جہالت میں رکھ کر اس کو کفر کی طرف لایا جائے، تو وہ اصل اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا دین و ایمان۔ تو اپنے دین و ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ذکر کی اہمیت بتائی کہ جنیدی سلسلے میں ہی نہیں، تمام بزرگوں کے نزدیک ذکر کی
تسبیحات کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ فرائض اور سنن پر عمل بھی کرتے ہیں اور ذکر اللہ پر زور دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہر آستانے پر ذکر ملے گا، اور آستانے محترم ہیں اور یہ ذکر ان کی پہچان ہے۔ تو جو بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خود کو ذکر میں ڈھالے اور ذکر اللہ کی عادت بنائے، اپنی تسبیح کو کسی صورت نہ چھوڑے، اپنے اوپر ایک چیز تو اپنے نفس کے اوپر بوجھ رکھ دیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں تسبیح پوری کیے بغیر نہیں سوؤں گا، آدھا گھنٹہ نیند لیٹ ہو جائے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، کچھ بات نہیں، آدھا گھنٹہ بعد کھا لوں گا لیکن اپنا ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اپنے اوپر یہ ایک نافذ کر دیں تو کم از کم نفس کو اتنی تکلیف تو دو، اس کے بھونکنے کو اتنا تو بند کرو کہ اس کا منہ بند ہو، اور یہ ذکر اللہ دیکھ کر ہمارے سے پیچھے ہٹے۔ تو اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، آسانی فرمائے۔ تو داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات تو بہت سی ہیں، میں ایک اور بتا دیتا ہوں جو ہمارے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص علم دین سے، یہ داتا حضور کا اپنا فرمان ہے، جو شخص علم دین سے دنیاوی مقام کا طلبگار ہو، دنیاوی مرتبہ کی چاہت رکھتا ہو، اس دین سے، دین کو، علم دین سے دین کو فائدہ پہنچانا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہو، یا نیت ہی نہ ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ بس اب مجھے پیسہ کمانا ہے، دین کی خدمت ذہن میں نہیں، قرآن کی خدمت ذہن میں نہیں، پیسہ کمانا ہے۔ ایک تو ہونا چلو دین کی خدمت ذہن میں رکھ کر ضمناً اب جو اس کو آمدن ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے، وہ جو گفٹ اس کو مل رہا ہے، اور اس پر ہم نے پورا بیان اپنی گزشتہ اساتذہ کی تربیت میں کر دیا ہے۔ تو داتا حضور فرما رہے جو شخص علم دین سے دنیاوی مقام و مرتبہ حاصل کرے وہ عالم دین نہیں ہے، وہ عالم بھئی کسی بادشاہ کا مقرب بننا چاہے، اپنی واہ واہ چاہے، شہرت چاہے، اس کا ٹارگٹ ہو کہ اس طرح مجھے بنگلہ مل جائے گا جب میں یہ بن جاؤں گا، اس کا ٹارگٹ اللہ کی رضا نہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ کار ہو۔ فرمایا وہ عالم دین نہیں، جب وہ عالم دین نہیں تو علماء کے فضائل تو اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو جو علم دین سے دنیاوی کوئی مقام مرتبہ کا طالب ہو وہ عالم دین نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی مقام و مرتبہ چاہنا یہ جہالت جیسا کام ہے۔ اب آخر میں داتا حضور کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے۔ عزت کیا ہے؟ ہماری نظر میں عزت کسے کہتے ہیں؟ کوٹھی کو، اور دیکھو بھائی جائیداد، شہرت، بڑے بڑے پوسٹروں میں نام آنا، بڑے بڑے القابات سے پکارا جانا، یہ دنیاوی بڑا پن جو ہے اس کو عزت بنایا ہوا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جو ہم نے بنایا ہوا ہے، بھئی قرآن میں لے کر آؤ، نہیں ملے گا، حدیث میں لاؤ، نہیں ملے گا، صحابہ کے قول میں لاؤ، نہیں ملے گا، اولیاء اللہ کے قول میں لاؤ، نہیں ملے گا۔ پھر کس کی بات ہے؟ جو ہم نے کنسپٹ عزت کا بنایا ہے، یہ کنسپٹ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ جب قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، بزرگوں کے فرمان میں بھی نہیں، بزرگوں کے کردار میں بھی نہیں، یہ کنسپٹ یہ تو فرعون سے ملا ہے نا، یہ تو نمرود سے ملا ہے، یہ کفار و مشرکین کا کنسپٹ ہے کہ عزت دنیا
کہ مال و دولت، شہرت اور یہ دنیا کے اندر جائیداد، بنگلے، یہ عزت ہے، اصل عزت انسان کی ان کی نظر میں یہ ہے۔ اور داتا حضور ترجمانی کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ بزرگوں کی، قرآن و سنت کی، اور اس کا نچوڑ ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عزت وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ اگر تیرا مکان تجھے اللہ سے قریب کرے، یہ تیری عزت ہے۔ لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں، اللہ سے قریب نمازوں کی پابندی کرتی ہے، جی، حلال روزی کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ حیا اور پردہ، یہ عورتوں کا جو اسلام کے مطابق پردہ ہے، یہ اللہ سے قریب کرتا ہے۔ عزت اس میں ہے، بے پردگی میں نہیں ہے، حرام روزی میں نہیں ہے، بے نمازی پن میں نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے اور وہ سمجھتے ہیں بڑے عزت دار ہیں، وہ فرعونی نظام کے تحت عزت دار بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ امت کے اولیاء ہیں، یہ فرما رہے ہیں، سنو، ہماری نظر میں عزت یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ جس شے سے اللہ کا قرب ملے وہ عزت والی ہے، عزت کا ذریعہ۔ اور جس چیز سے اللہ کے قرب سے تم دور ہو جاؤ، بارگاہ الہی سے دوری ملے، غیر حاضری ملے، تو وہ بندے کے حق میں ذلت ہے، بندے کے حق میں۔ اب آخر میں چلے، میری نظر پڑ گئی ایک اور واقعہ پر، وہ بھی سنا کر اپنا بیان آج ختم کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور میرا دل نصیحت نہیں پکڑ رہا۔ حال دیکھو، اتنے بڑے ولی اور کیسی عاجزی، آپ مجھ پر توجہ فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ امام جعفر صادق کا مقام جانتے ہیں آپ، رضی اللہ تعالی۔ یوں تو ہر سید کا اپنا ایک مقام ہے نسبت کی وجہ سے، یہ تو خالصتاً وہ سادات ہیں جن سے آگے سلسلے چلے ہیں۔ امام زین العابدین کے یہ پوتے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت علی کے پوتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق کا مقام سامنے رکھو کہ وہ جس وقت، یہ جو 12 امام ہیں ان میں سے جو موجود تھا نا جس وقت، اس وقت وہ اپنے درمیان لوگوں میں ایک بڑی فضیلت اور عظمت کا حامل تھا۔ تو اب حضرت داؤد طائی نے عرض کیا، حضور آپ مخلوق میں افضل مقام رکھتے ہیں، امام ہیں، مجھے نصیحت کریں۔ اب جو نصیحت کی وہ سنیں، وہ میرے لیے بھی درس ہے، آپ کے لیے بھی درس ہے۔ فرمایا، اے ابو سلیمان، داؤد طائی کو فرما رہے رحمت اللہ علیہ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، تو مجھ سے نصیحت کی بات اپنے لیے کرتا، سنو، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد امجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں میری پکڑ نہ فرما لیں اور مجھے فرمائیں کہ تو میرا بیٹا ہو کر میری اتباع کا حق کیوں نہیں ادا کر کے آیا۔
اتنا بڑا مقام رکھنے والے اس بات پر ڈر رہے ہیں، حالانکہ بعمل باکردار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، متقیوں کے امام ہیں، اس بات پر ڈر رہے ہیں کہ تو مجھ سے نصیحت کی بات کرتا ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ روز قیامت میرے آقا میری پکڑ نہ فرما لیں کہ تو نے میری اتباع کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ پھر فرمایا اتباع رسول کا حق ادا کرنے کے لیے نسب اور نسبت کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا، سب کے لیے میرے نبی کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ جب امام جعفر ہو کر رضی اللہ تعالی روز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضری سے ڈر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ روز قیامت ہر ایک کو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے؟ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ داڑھی منڈا مرے گا، داڑھی منڈا ہی اٹھے گا، داڑھی کے ساتھ اٹھے گا، مرے گا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو کافر جو آئے تھے داڑھی منڈے، آپ نے انہیں دیکھ کر کراہت کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور فرمایا حالانکہ وہ کافر تھے لیکن فطرت کے خلاف چہرہ بنایا تھا، فرمایا یہ بگڑا ہوا چہرہ تمہیں بنانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ خدا مانتے تھے خسرو پرویز کو، اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو روز قیامت اگر بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی اور اگر اس طرح کا چہرہ دیکھ کر اگر وہاں سرکار نے رخ زیبا پھیر لیا تو پھر کوئی جگہ جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح وہ خواتین جو بے پردگیاں کرتی ہے، بے حیائیاں کرتی ہے، جن کے نہ کپڑوں کو ہوش، نہ دوپٹے کو ہوش، نہ برقعے کی ہوش، وہ کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ جو رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، یہ لوگوں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر مظلوم کے ساتھ ہوں اور روز قیامت میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر سامنے ظالم ہو اور ادھر رسول اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، تم کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ آج تو ظلم کر رہے ہو ان کے امتیوں پر۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ جلدی جلدی توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کے حضور معافی طلب کر لو، آنے والی آخرت کی فکر کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ قرب قیامت ہے، چمک ہی چمک ہے، ہر گناہ میں چمک ہے، بے حیائی میں چمک، بے پردگی میں چمک، ہر برائی میں چمک ہے، لیکن یہ چمک جو ہے جعلی چمک ہے، نفسانی خواہش کی چمک ہے، باؤل کتے کی پھیلائی ہوئی چمک ہے۔ اس سے خود کو بچاؤ، اللہ کی محبت کی روشنی حاصل کرو، شریعت پر چلو، دین پر چلو۔ اس کے لیے الحمدللہ تبلیغ دین کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، جس کی برکت سے لوگ نمازی بھی بن رہے ہیں، دیندار بھی بن رہے ہیں، ذاکر بھی بن رہے ہیں۔ اس ماحول میں شامل رہو اور جو نہیں ہیں ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ مل کر دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بننے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شریک ہوں، اس منگل کے بیان کو پابندی سے سنیں، دوسروں کو سنائیں۔ تبلیغ اسلامی کی طرف سے جو کلپس
اور ریلز ڈیلی شائع ہوتی ہیں، کیلنڈر شائع ہوتا ہے، اس کو خود بھی پڑھیں، سنیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں، اس کو ذریعے تبلیغ بنائیں اور اللہ و رسول کی اطاعت کو اپنے لیے بس جینے کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالی ہماری برائیاں دور فرمائے، نفسانی شرور سے ہمیں بچائے، شیطانی حملوں سے بچائے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی سچی بندگی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔